ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے قوم کے نونہالوں کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جس عنوان پر بات کی جائے گی اس کا نام ہے خندق کی لڑائی 5 ہجری۔ خندق کی لڑائی 5 ہجری۔ خندق کی لڑائی 5 ہجری۔ مدینہ کے یہودیوں نے مسلمانوں سے صلح کا معاہدہ تو کر رکھا تھا، لیکن ان کے دل میں کھوٹ تھا اور وہ آئے دن مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی شرارت کرتے رہتے تھے۔ جب ان کی شرارتیں حد سے بڑھ گئیں تو بدر کی لڑائی کے 1 ماہ بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک مغرور گستاخ قبیلے بنو قینقاع کے قلعے کو گھیر لیا۔ 15 دن کے بعد انہوں نے ہار مان لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکل جانے کی سزا دی۔ اس کے بعد یہودیوں کے دوسرے بڑے قبیلے بنو نصیر نے مکہ کے کافروں سے ساز باز کی اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے شہید کرنے کی سازش بھی کی۔ احد کی لڑائی کے بعد مسلمانوں نے ان کے قلعے کو بھی گھیر لیا۔ 15 دن کے بعد انہوں نے بھی ہتھیار پھینک دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ اپنا مال اسباب لے کر فوراً مدینہ سے نکل جاؤ۔ یہ لوگ 96 کلومیٹر دور ایک شہر خیبر میں چلے گئے۔ کافر 20 دن تک مدینے کو گھیرے پڑے رہے۔ شہر میں خوراک کی کمی تھی، اس لیے مسلمانوں پر کئی فاقے گزر جاتے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن بھوکے رہے۔ کافروں نے 3-4 بار خندق پار کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے تیر اور پتھر برسا کر انہیں پیچھے ہٹا دیا۔ ایک دن دشمن کے 4 گھوڑ سواروں نے خندق پار کر لی۔ ان میں عرب کا نامی بہادر عمرو بن عبد بھی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے اور اس کے ایک ساتھی کو قتل کر دیا، باقی 2 بھاگ گئے۔ سب سے بڑا خطرہ یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ سے تھا، جو مدینہ کے اندر آباد تھا اور درپردہ دشمنوں سے مل گیا تھا۔ ان کو کسی شرارت سے روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 مسلمان ان کے محلے کے سامنے بٹھا دیے۔ خدا کی قدرت، چند دن کے بعد دشمنوں میں پھوٹ پڑ گئی اور پھر ایک سخت سرد رات کو ایسی تیز آندھی چلی کہ دشمنوں کے خیمے گر گئے اور ان کی ہانڈیاں چولہوں سے الٹ گئیں۔ اس سے وہ ایسے گھبرائے کہ محاصرہ اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کے بھاگنے کے بعد مسلمانوں نے بنو قریظہ کے غدار یہودیوں کو گھیر لیا اور زیادہ دن تک مقابلے پر نہ ٹھہر سکے اور مسلمانوں کے قیدی بن گئے۔ ان میں جو لڑنے کے قابل تھے غداری کے سامنے قتل کر دیے گئے۔ خندق کی لڑائی کو قرآن پاک میں احزاب کی لڑائی کہا گیا ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، جس کے معنی جماعت یا گروہ کے ہیں۔ چونکہ اس میں عرب کے بہت سے گروہوں نے مل کر مدینہ پر حملہ کیا تھا، اس لیے اس کو احزاب کی لڑائی کا نام دیا گیا۔